کاروبار اگر مشترک ہے تو قربانی کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ اگر باپ کی وفات ہو چکی ہے اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کے کاروبار کرتی ہے، یا باپ ہی کا کاروبار تھا، اسی کاروبار کو مزید ترقی دیتی ہے اور اس کو جو ہے بڑھاتی ہے اور کاروبار کرتی ہے وہ ساری اولادیں، تو اگر ان کا مشترک مال یا جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد ہر اولاد صاحب نصاب ہو جاتی ہے، تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اب اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اور باقی بھائیوں کی طرف سے قربانی نہیں کی گئی جو بالغ ہے، تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ قربانی کا وجوب بدستور باقی رہے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے بدائع الصنائع کی عبارت ہے وَمِنَ الْجَائِزِ أَن يَسْتَغْرِقَ الْوَاجِبُ جَمِيعَ مَالُهُ فَيُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْغِنَى وَهُوَ أَن يَكُونَ فِي مِلْكِهِ 100 درہم۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64 کتاب الاضحیہ فصل اما شرائط الجواز شرائط الوجوب، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر البحر الرائق بھی ہے تجب علی حر مسلم موسر مقیم النفسہ، یہ البحر الرائق کی عبارت ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 173، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو مسئلے کی ایک شق تھی۔ اس کی جو دوسری شق ہے وہ یہ کہ جو اولاد نابالغ ہے ان پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ باپ کی جو اولاد تھی اس میں جو کاروبار مشترک تھا جو میں نے تفصیل ابھی بتلائی، تو اس میں جو اولاد نابالغ ہے ان پر قربانی کا وجوب شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی شامی میں ہے وشرائطها ای شرائط وجوبها ولم یذکر الحریہ ولا العقل والبلوغ، یہ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192 الباب الاول کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی کاف چھوٹی کاف، عنوان ہے کاروبار مشترک ہے، صفحہ نمبر 132 اور صفحہ نمبر 133 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔